बसंत भी होगी, स्कूल आया, लाहौर लाहौर है। वजीर खान है, ये इसका सहन, ये है जी अंदरून दिल्ली गेट, शाही हमाम। लाहौर बसंत मेला 2026, जहां एक तरफ आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज रहा था, तो वहां पर अंदरूने लाहौर के रंग भी किसी से कम नहीं थे। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई ऐसी जगह नहीं थी या कोई हवेली या पुराना घर ऐसा नहीं था जिसको एक खूबसूरती से ना सजाया गया हो। ऐसे में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सब्सक्राइबर हैं, अब वो हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, बहुत ही मोहब्बतों वाले साकिब साहब, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ इस फेस्टिवल को कवर किया और हम तक वक्ते वक्ते के साथ वीडियोस पहुंचाई। साकिब मजीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा लाहौर से एक और हमारे भाई हैं, उन्होंने भी हमें वीडियोस भेजी, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने वक्त के साथ साथ हमें वीडियोस भेजते रहे। और इसके साथ उमैर साहब भी पिंडी से जो गए थे, उन्होंने भी हमें वीडियोस भेजी। सभी दोस्तों का शुक्रिया। लेकिन आज की इस वीडियो में साकिब मजीद भट्ट साहब ने कमाल कर लिया। देखते हैं कि लाहौर के ये रंग कैसे दिखाते हैं हमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद सलाम, बेशुमार दुरूद सलाम मेरे और आपके प्यारे सोने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बसंत के वो रंग भी दिखाएंगे कि जो शायद आपने नॉर्मली नहीं देखे होंगे, और जो लाहौर की इस बसंत को देखने के लिए नहीं आ सका, उसको हम तमाम बसंत के जो रंग है एक ही वीडियो में समोकर दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ मुजीब साहब की वहाँ की जो जेन्युइन बातचीत है और जेन्युइन वहाँ की साउंड्स हैं, वाइब्स हैं, वो सारी भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जहाँ मैं वॉइस ओवर कर रहा होता हूँ तो पीछे से फिर मुझे आवाज़ कम या फिर बंद करनी पड़ती है किसी वजह से, या म्यूज़िक की वजह से। लाहौर में 2026 की बसंत एक तारीखी मौका साबित हुई है, क्योंकि तकरीबन 20 साल के तवील इंतज़ार के बाद इस त्यौहार को पंजाब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर बहाल किया। वहाँ पर लोगों ने मैं कह सकता हूँ कि दिल खोल कर इस ऐलान को वेलकम किया। और फिर ये देख सकते हैं कि पूरी हवेलियाँ, घर इस तरह सजाए कि जिस तरह हक होता है सजाने का। और जहाँ हुकूमत ने काफ़ी सारे इंतज़ामात किए, वहाँ पर लोगों ने इंडिविजुअली भी इस इवेंट को कामयाब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ हुकूमती सतह पर ये चीज़ें होती तो शायद इतना अच्छे तरीके से ना हो पाता। ये मुकामी सतह पर जो मुकामी लोग हैं, उनकी साथ शमूलियत से इस इवेंट को फिर चार चांद लग गए। ये है जी अंदरून दिल्ली गेट, शाही हमाम। ये जी प्योर गेंदे से सजाई गई सीढ़ियाँ, ये शाही हमाम की छत पे हम लोग जा रहे हैं। ये सरकारी इमारत है, यहाँ पे भी बसंत का पूरा इंतजाम था, जो कि अब इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। लाहौर बसंत मेला 2026, इसमें पूरे शहर को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हुकूमत की जानिब से एक बड़े सकाफती मेले के तौर पर पेश किया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ पुराना शहर, जिसे अंदरूनी लाहौर कहा जाता है, बल्कि जदीद इलाके भी मरकज़े निगाह रहे। अवाम की बड़ी तादाद ने इस इवेंट में हिस्सा लिया, चाहे कोई अमीर था, चाहे गरीब था, चाहे किसी को पतंग मिली या ना मिली, किसी को डोर मिली या ना मिली, उसने हर किसी लाहौर वाले ने अपने अपने रंग में इसको मनाया।
باقی کاروباری طبقے نے تو اس سے خوب فائدہ اٹھایا، اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ پرانے شہر اندرون لاہور ورلڈ سٹی جسے کہا جاتا ہے، اس کو خاص طور پر ریڈ زون قرار دے کر روایتی طریقے سے سجایا گیا تھا اور یہاں پر بسنت منائی گئی۔ ان میں موچی گیٹ اور رنگ محل، بھاٹی گیٹ، دلی گیٹ اور ٹکسالی، اسی طرح چونا منڈی کالج، گلبرگ اور لبرٹی چوک، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے پارکس اور کھلے مقامات ہیں انہیں سجایا گیا۔ سب سے زیادہ رش موچی گیٹ اور رنگ محل کے علاقوں میں دیکھا گیا۔ ان علاقوں کی چھتوں پر رنگ برنگی لائٹس، سرچ لائٹس اور میوزک کا اہتمام تھا، اور موچی گیٹ کی پتنگ مارکیٹ میں لاکھوں افراد خریداری کے لیے آئے۔ صرف اتنا اس فگر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 9 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں لاہور کی چھوڑ کے جو باہر سے لوگ آئے وہ داخل ہوئے لاہور کے اندر۔ بھاٹی گیٹ، دلی گیٹ اور ٹکسالی کی تو بات ہی نہ کریں۔ ان علاقوں میں چھتوں کو کرائے پر دیا گیا تھا اور جن کے ریٹ لاکھوں میں رہے۔ یہاں سے بادشاہی مسجد اور قلعہ لاہور کا نظارہ کرنے کے لیے غیر ملکی سیاحوں اور وی آئی پیز کی بڑی تعداد موجود رہی۔ چونا منڈی کالج، یہاں گولڈ اسپانسر کے تعاون سے خصوصی تقریبات اور لائٹ شوز منعقد کیے گئے۔ جدید لاہور میں لبرٹی چوک کو بسنت کا مرکز بنایا گیا۔ چوک کے وسط میں ایک بڑی پتنگ کا ماڈل نصب کیا گیا جو سیاحوں کے لیے سیلفی پوائنٹ بنا رہا۔ دلی گیٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پھر بھی لوگوں کا تانتا بنا رہا، اور ایک لوگ وہ تھے جو کہ چھتوں پر پتنگ بازی کر رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو کہ پہلی بار زندگی میں لاہور کو دیکھنے کے لیے پہنچے اور لاہور کے یہ رنگ دیکھ کر پھر محظوظ ہوتے رہے۔ مین بلوورڈ گلبرگ، ایم ایم عالم روڈ اور لبرٹی کی عمارتوں کو برقی کمکموں اور زرد پیلا رنگ کے بینر سے سجایا گیا تھا۔ گریٹر اقبال پارک میں میگا آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور قدیم گڈی گراؤنڈ کی یادیں تازہ کی گئی۔ جیلانی پارکس، ریس کورس اور ماڈل ٹاؤن پارک، ان مقامات پر میوزیکل کنسرٹس کا پروگرام کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر سرکاری تقریبات کو اسلام آباد واقعے کے بعد بند کر دیا گیا تھا، یعنی کہ سرکاری تقریبات پھر نہیں ہو سکی تھیں۔ یہ ہیں جی وہ گلیاں جس کے بارے میں ایک مشہور شاعر مشتاق یوسف زئی نے کہا ہوا ہے کہ لاہور کے اندرون میں کچھ گلیاں ایسی بھی ہیں جن میں مرد اور عورت گزرے تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ وہ نکاح والی گلی ہے، یہ بالکل وہی گلیاں۔ یہ مسجد وزیر خان ہے، یہ اس کا صحن ہے، یہ سب تاریخی عمارتوں میں ایک ہے۔ یہ دلی گیٹ اندرون ہے۔ عام طور پہ یہاں پہ گاڑیاں نہیں آتی، یہ مصروف ترین کاروباری جگہ ہے۔ یہ مسجد وزیر خان کا صحن ہے جی، اس میں ہم کھڑے۔ یہ مسجد وزیر خان کا مین مرکزی دروازہ۔ یہ دیکھ یہ جی رنگ ہے بسنت کے، جس میں ہلا گلا، بھو کاٹا، اور کسی کی گڈی کاٹ دیں تو بھی رولا، اور کسی کی گڈی کٹ جائے تو بھی رولا۔ یہی لاہور کی بسنت کا حسن ہے۔ یہاں پر آوازیں اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ زندگی کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ علاقہ جس کے بارے میں ابھی میرے بھائی بڑے خوبصورتی کے ساتھ عکس بندی کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے تھے، مسجد وزیر خان کا علاقہ، یہ تاریخی طور پر لاہور کا ایک مشہور ترین علاقہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر رش اور خوبصورتی تھی کہ یہاں پر لوگ دور دور سے اس علاقے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
آئے دیکھنے کے لیے آئے پہنچے، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ یہاں پر پتنگ بازی اپنے پورے عروج پر تھی، اور ساتھ ساتھ یہاں کے ملکہ گلیاں اور علاقوں کو اتنا خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ لاہور کے باہر سے آنے والے لوگ جن کو پتنگ بازی سے شاید اتنا شگف نہ ہو، لیکن وہ لاہور دیکھنے کے لیے لازمی پہنچے۔ بلا شبہ حکومت پنجاب کا یہ بہت ہی دلارانہ فیصلہ تھا۔ نقد اور تنقید کرنے والوں کے ساتھ حسد کرنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک خونی کھیل ہے اور اسے جتنا مرضی ریگولائز کر لیں پھر بھی یہاں پر خون بہے گا، خون کی ندیاں بہیں گی، اور پھر ہم سیاسی سکورنگ کرنے کے لیے اس جماعت میں اور خصوصاً مریم نواز صاحبہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائیں گے۔ یہاں پر یہ بھی دکھایا گیا کہ اس تاریخی دن کے موقع کے اوپر، یعنی کہ 8 فروری والے دن ہی اس پورے علاقے کو جام کر دیا جائے گا، ہڑتال ہوگی اور کوئی بندہ بھی پسند منائے گا نہیں۔ لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا۔ پنجاب گورنمنٹ کے اس دلارانہ فیصلے سے 2 چیزیں سامنے آئی۔ ایک تو یہ کہ لاہوریوں کے جو چہرے تھے وہ خوشی سے کھل گئے۔ لاہور زندہ دلانے لاہور کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کس نے کیا کھویا اور کیا پایا، لیکن فی الوقت سب لاہوری خوش ہیں، اور اتنے خوش ہیں کہ بس نعرے لگ رہے ہیں اور ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں۔ اب ان گلیوں میں کیفے بن گئے، یہ دیکھیے ذرا، ایک کیفے ہے جس کا نام ہی بے نام کیفے ہے۔ یہ ہم لوگ دلی گیٹ کے ساتھ جو گلیاں ہیں نا ان میں سے کوچا درزیاں بلا والا جنہوں نے لاہور یہ رنگ دیکھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ کر اشش کر رہے ہوں گے، اور ضرور آج کی ویڈیو یہ اپنے ان دوستوں یاروں کو بھی شیئر کر رہے ہوں گے، اور میری اس کاوش پہ تھوڑا بہت خراج تحسین تو لازمی کر رہے ہوں گے کہ میں نے اس نقطے کو اٹھایا اور اس رنگ میں ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنانے والے کو بھی سلام کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے بھی یہ رنگ آپ تک پہنچانے کے لیے میرے چینل کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے تو یہ گلیاں نہیں دیکھی ہوئی، میں نے یہ رنگ نہیں دیکھے ہوئے، لیکن لاہور کی ان گلیوں کے یہ رنگ دیکھ کر اب پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں بھی اس موقع پر لاہور ہوتا، اور لاہور کے دلی گیٹ سے لے کر بھاٹی گیٹ اور اندرون لاہور کی گلیاں دیکھتا، وہاں کے تھڑے پہ بیٹھ کر لوگوں کا آنا جانا دیکھتا، اور لوگوں کے اس کلچر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بس اس کو دل میں سما لیتا۔ کیا مزے کی رات تھی، کیا مزے کا جشن تھا، کیا مزے کا یہ سکون تھا۔ ہاں، میں ان چیزوں پہ بات نہیں کرتا ہوں جس میں کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیو گردش کر رہی ہیں جو کہ ہمارے کلچر کی اس چیز میں نہیں آتی، لیکن وہ کن کی ویڈیوز ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا۔ جن کا کام ہی ناچنا یا جو فنکار لوگ ہیں ان کی ویڈیوز کو لگا کر پھر آپ اس ایونٹ کو بدنام نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو اس ایونٹ کے یہ رنگ دیکھے ہیں، اس لیے ہم اس ایونٹ کے گیت گاتے ہیں۔ یہ جی ہمارے لاہور کا سب سے مشہور نان خلیفہ نان، یہ اس وقت رات کے 2 بجے یہ سب لوگ نان کھا رہے ہیں، اور یہ اس کی شاپ ہے۔ خلیفہ کے نان ہو یا کوئٹہ کی چائے، اور لاہور کی لسی ہو یا چنے یا پھر بھجے کے پائے، چوک شہیدہ کی فروٹ چاٹ ہو یا پھر بیف نہاری ہو یا پھر مٹن بریانی ہو، غرض کے لاہور کے خوابوں سے پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں نے لطف اٹھایا، ذائقہ چکھا، اور لاہور
ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰਦਾਨ ਗਈ। हाँ जी लाहौर तो बाहर वाले हो ठंड पैगी हवा भी चल गई ते बारिश भी नहीं हुई बसंत भी हो गई सुकून आया लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौर है और जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया नहीं। बिल्कुल ये चीज़ें इस इवेंट के बाद लोगों को समझ आ गई होगी कि ऐसा क्यों कहा गया। इस इवेंट की कुछ ऐसी रवायात हैं जिनका ख्याल इस दफ़ा भी रखा गया। बसंत मनाने के बाद अमूमन जिन लोगों के पास गुड़ियाँ बच जाया करती थी उनको जला दिया जाता था या फिर इस तरह का ये सीन दिखाई देता था, जिसको अब मॉडर्न दौर में थोड़ा सा बेहतर अंदाज में कर कर ये आखिरी शम्मा जलाई गई या आखिरी ये आग के बैलून छोड़े गए, जो इस बात का ऐलान था कि अब बसंत ख़त्म हो गई है। बसंत का यह मेला अब अगले साल सजेगा, तो शायद वो मज़ीद बेहतरी करने की कोशिश की जाए, लेकिन जो मज़ा इस इवेंट में था वो पता नहीं आगे आ पाएगा नहीं आ पाएगा, या तब क्या हालात होंगे। शायद इस इवेंट को कंटिन्यू रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, मगर मेरा नहीं ख्याल कि लाहौरी अब इस इवेंट को ख़त्म होने देंगे या किसी की ज़ाती पसंद नापसंद का हिस्सा बनने देंगे। अब ये इवेंट हर साल होकर रहेगा। अब तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।